السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ صدف منصور، اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو اپنے گیسٹس کے ساتھ خوش آمدید کہوں گی۔ آج جو کورس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ڈیولپمنٹ ایجوکیشن، جس کا کورس کوڈ ہے 6567۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آج کا پروگرام ہمارے کورس کی سیریز کا پہلا پروگرام ہے۔ ٹاپک جو آج زیر غور آئے گا وہ ہے واٹ از ڈیولپمنٹ ایجوکیشن۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ٹاپک کی جانب ہم بڑھتے جائیں گے، ہمارے سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے دیکھنے والے جو ہیں، ان کے ساتھ میں اپنی جو معزز گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں ڈاکٹر افشاں ہما۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آپ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ، فیکلٹی آف ایجوکیشن سے۔ میں آپ کو یہاں پر ویلکم کروں گی۔ اسٹوڈنٹس، ٹاپک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپک ہے ہمارا واٹ از ڈیولپمنٹ ایجوکیشن۔ اچھا، یقینی طور پر ٹاپک سے ہی تقریباً پورے یونٹ کا اور آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سوسائٹیز میں جب ترقی کی بات آتی ہے، کسی معاشرے کی ترقی کی، اس کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، آپ ایجوکیشن کو اس کی نفی نہیں کر سکتے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ترقی کرنے میں ایجوکیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ایجوکیشن کو ایک بہترین ٹول کے طور پر لے کر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، بہت ساری ڈسکشن ہوگی، لیکن میں رخ کروں گی اپنی گیسٹ کی جانب اور ان سے ہی یہ ساری ڈسکشن کروں گی۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ واٹ از بیسیکلی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن؟ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن پہ جب بھی ہم بات شروع کرتے ہیں تو ایک مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ تعلیم ترقی کی راہ میں کیسے معاون ثابت ہوگی، جبکہ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہم ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کے پروگرام میں آفر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کیونکہ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے کیا۔ بیسک تو چیز سیکھنا ضروری ہے۔ بالکل، تو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن ہے ترقی کے بارے میں تعلیم، سو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے، اب اتنا سا اسٹیٹمنٹ کہہ دینا لگتا ہے کہ ہاں بڑی آسان بات ہے، لیکن جیسے جیسے ابھی ہم یونٹ پہ آگے بات چیت کریں گے اور سنیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن یا ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کی کوشش شروع کرتے ہیں تو بہت سے انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں، بہت سے انڈر ڈیولپڈ کہلاتے ہیں، بہت سے ڈیولپنگ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ لیبلنگ کیسے کی گئی ہے؟ یہ کن انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے کہ کوئی ملک ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ہے، کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی ایجوکیشن کہ ترقی کیسے ڈٹرمن کی جائے گی، ڈیولپمنٹ کیسے ڈٹرمن کی جائے گی۔ بہت بیسک لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپمنٹ سے مراد ہے ہیومن ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے، لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، لوگ کتنے باشعور ہیں، لوگوں کے بیہیویئرز کیسے ہیں، لوگ سویلائزڈ کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، یہ سافٹ ایلیمنٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف رویہ کیسا ہے، ہیومن ویلفیئر کیسی ہے سوسائٹی کے اندر، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اسٹیٹ لوگوں کا خیال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف اس کے کچھ ہارڈ انڈیکیٹرز ہیں۔ ہارڈ انڈیکیٹرز کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کیا انفراسٹرکچرز ڈیولپ ہوئے میں ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں لوگوں کے آپس میں۔ سملرلی پھر کیا انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہارڈ فارم میں یعنی بلڈنگز بنی ہیں نہیں بنی ہیں۔ اسکول اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو کیا اسکولوں کی بلڈنگز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اگر بلڈنگز ایگزسٹ کرتی ہیں تو کیا اس میں فیسلٹیز موجود ہیں۔ یہ سب ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں باقاعدہ کہ پر پرسن آپ کے سٹیز کے اندر، آپ کے ٹاؤنز کے اندر، آپ کے رورل ایریاز کے اندر کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں، اور کیا ہر شخص کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں یا نہیں، یا بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، یا بہت کم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ اچھا، یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یہ پری ڈیفائنڈ انڈیکیٹرز ہیں، 3-4 فورمز کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کو ورلڈ بینک کے اوپر یہ مل جاتے ہیں، آپ کو یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ یہ مل جاتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بالکل، اور آپ کو اس کورس میں تو پڑھنا ہی پڑھنے ہیں، اس لیے آپ نہ بھی چاہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ انڈیکیٹرز کون سے ہوتے ہیں۔ مینلی یہ 16 انڈیکیٹرز ہیں، اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں انفراسٹرکچرز بھی ہیں، اس میں لا بھی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اس میں
میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں کہ آپ کی کورٹس کیسی ہیں, آپ کے مختلف ادارے کیسے کام کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. اچھا, انڈیکیٹرز ڈیفائن ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ انڈیکیشنز ہو چکی ہیں, لیکن اس کے بعد رولز کو فالو کرنے کے لیے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ سیکٹر دونوں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, انڈیویجول بھی جو ہوتے ہیں اس کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو ہر سال پتہ چلتا ہے نا کہ ہم فلانے انڈیکیٹر پہ اتنا 150th نمبر پہ آ گئے اور فلانے انڈیکیٹر پہ 120th نمبر پہ آ گئے, وہ بیسکلی یہی رینکنگز ہیں, ٹھیک ہے, جو ان انڈیکیٹرز کے اوپر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. سو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن از کہ ہم اس کورس کے اندر اور پرٹیکولرلی اس یونٹ کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں, دنیا میں ان کو کیسے رینک کیا جاتا ہے اور آپ کہاں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر آفشاں, آپ سے ہم بات چیت کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ہم باقی اپنے پینل ممبرز کی طرف جاتے ہیں اور ان سے معلوم کریں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر شیخ طارق محمود صاحب, بہت شکریہ ہمارے پینل میں شمولیت کے لیے. طارق صاحب, ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کی نظر میں بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے کہ ہم اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں, پہلے اس کانسیپٹ کا سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ وٹ ڈو وی مین بائی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو کمپیریٹیو پرسپیکٹیو میں جا کے دیکھنا پڑے گا. جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی, تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام ایجوکیشن جس کا تعلق کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ سے ہو. کمیونٹی کس طریقے سے آگے موو کرے گی, کمیونٹی کے ڈائنامکس کیا ہوں گے, کمیونٹی کیا چیز ہوتی ہے, کیسے بنائی جاتی ہے, اس کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ وی ہیو ٹو کنفائنڈ اوور سیلف ان دا ڈومین آف کمیونٹی. کمیونٹی سے باہر ہماری ڈومین نہیں ہوگی, تو وہ ڈیولپمنٹ جو کمیونٹی کو ڈیل کرتی ہوگی اس سبجیکٹ کو ہم کہیں گے کمیونٹی ڈیولپمنٹ. ان دا سیم وے, ان دا سیم مینر, جب ہم کمپیریٹیو ایجوکیشن کی بات کریں گے تو اس سے مراد ہماری یہ ہوگی کہ ہاؤ وی کین ڈو دا کمپیریزن, واٹ آر دا ٹیکنیکس آف دا کمپیریزن, واٹ آر دا فیکٹرز, انڈیکیٹرز آف کمپیریزن. یعنی ہمارا جو ڈومین ہوگا وہ کمپیریٹیو ایجوکیشن کے اندر رہیں گے, اس سے باہر نہیں نکلیں گے. ان دا سیم وے گلوبل ایجوکیشن یا گلوبل ڈیولپمنٹ, اس سے مراد یہ ہوگی کہ گلوب کو کیسے ڈیولپمنٹ کیا جائے. انٹرنیشنل ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن جب ہم اس کو الٹ کے پڑھتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایجوکیشن, اب اس ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سے ہماری مراد یہ ہوگی کہ وہ ایجوکیشن جس سے ترقی ممکن ہو سکے. ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ بائی وچ دا ڈیولپمنٹ کین بی اکر از نون ایز دا ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. یا دوسرے لفظوں میں آپریشنلی ہم اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے فرد اور معاشرے کی ترقی وابستہ ہے, جب یہ چیز ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس سے مراد ہوگی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن, یعنی تعلیم برائے ترقی. دس از دا کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. اور پھر جب ہم اس کے اگلے والے ایلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جو اگلے والا ایلیمنٹ ہے کہ وائی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن, ہم لوگوں کو ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے بارے میں کیوں بتائیں, تو ہمارا اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے, ہڈن آبجیکٹیو کیا ہے. ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک وہ لوگ موجود نہ ہوں جو ترقی والے, جو ترقی پسند ہوں, جن کا مائنڈ ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہو. اگر وہ لوگ ترقی پسند نہیں ہوں گے, وہ ترقی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے, تو ترقی ممکن نہیں ہوگی. لہٰذا ان لوگوں کو, یہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں یہ بطور فیول موجود ہیں, اس فیول کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان کو یہ والا ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی پڑے گی کہ دس از دا ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. اس کو پڑھنے کے بعد آپ ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہو جائیں گے. میں اپنی اس بات کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک گاؤں سے دو لوگ گئے شہر میں مزدوری کرنے کے لیے. دونوں کا پرسپیکٹیو, دونوں کا انوائرمنٹ اور دونوں کا جو ایک کنڈیشنز تھی وہ ایک ہی جیسی تھی. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد جو واپس لوٹے تو ان میں سے ایک مزدور کا مزدور ہی تھا, جبکہ دوسرے والا جو تھا وہ ایک بڑا کانٹریکٹر بن چکا تھا. ان کے پیچھے جو ہڈن بات تھی, جو چیز جس نے ان میں ڈفرینس کریٹ کیا, وہ یہ تھی کہ جو پہلے والا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, پیسے کماؤں گا اور واپس آ جاؤں گا, بس میرا اتنا ہی ایجنڈا ہے. لیکن جو دوسرے والا شخص تھا اس کے اندر کہیں ڈیولپ مائنڈڈ سوچ تھی کہ میں نے مزدور تو نہیں رہنا ساری زندگی, میں اس سے اوپر جا کے ایک درجے مستری بھی بنوں گا. پھر جب وہ مستری بن گیا اس نے کہا میں ساری زندگی مستری تو نہیں رہنا, میں نے اس سے اوپر جانا ہے. اس کی سوچ اس کو اوپر لے کے جاتی رہی اور ایک دن یہ آیا کہ وہ بہت بڑا کانٹریکٹر بن گیا. دونوں ایک ہی جیسے تھے, لیکن یہ جو ڈیولپ مائنڈڈ سوچ کا فرق تھا, انہوں نے ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا. لہٰذا اس سبجیکٹ کا ایک ہڈن آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسے اسٹوڈنٹس کو جنریٹ کریں, ڈیولپ کریں جن کی سوچ ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہو, تاکہ وہ لوگ ملک کو, اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی آگے لے کر جا سکیں. اس کے بعد ہم اگلے والی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی دا اسکوپ آف ڈیولپمنٹ ایجوکیشن, کہ اس کی وسعت کیا ہے. ہر وہ چیز جس سے فرد کی
اور معاشرے کی ترقی ممکن ہے وہ اس کے اسکوپ کے اندر شامل ہوگا. اس کے اندر سائنسز بھی شامل ہو جائیں گی, ہیومینٹیز بھی شامل ہو جائیں گی, ٹیکنالوجیز بھی شامل ہو جائیں گی. جو چاہیں آپ اس کے اندر پڑھیں, جس چیز سے فرد اور معاشرے کی ترقی ممکن ہو سکتی ہوگی وہ چیز اس کے اندر شامل ہوگی. ہمیں فرد کی بھی ترقی چاہیے اور معاشرے کی بھی ترقی چاہیے. فرد ملیں گے, ڈیولپمنٹ مائنڈڈ لوگ ملیں گے تو ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جو ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہوگا. اب ہم اس سے اگلی والی بات کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پلانر اور مینجمنٹ کے لوگوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے. وائی دس از نیسسری فار دا پلانرز, ایجوکیشنل پلانرز اینڈ مینیجر. ہمارا جو ایجوکیشنل پلانر اور مینیجر ہے اس کا کام ہے منصوبہ بندی کرنا, پلاننگ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلاننگ سے مراد فیوچر کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ پلاننگ کہلاتے ہیں. اگر ہمارا پلانر فیوچرسٹک ہوگا, ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہوگا تو اس کا ویژن بھی اتنا ہی براڈ ہوگا, اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جن پالیسیز کو, جن پلانز کو بنائے گا, ڈیفینیٹلی اس سے ملک کی بھی ترقی ہوگی, معاشرے کی بھی ترقی ہوگی اور افراد کی بھی ترقی ہوگی. لہٰذا اس سبجیکٹ کی تھیم پیچھے یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ بنائیں جو ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جی, تو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شیخ طارق محمود صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ جو نیکسٹ پینلسٹ ہیں وہ ہے ڈاکٹر اظہر. ڈاکٹر اظہر, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کے حوالے سے, اس سے پہلے ڈاکٹر افشاں نے اس کا ذکر کیا, ڈاکٹر طارق نے اس کا ذکر کیا. اظہر صاحب, آپ یہ بتائیں ہم ارتقاء کی کیسے بات کرتے ہیں, اس کے کانسیپٹ کی ایولیوشن کی کیسے بات کرتے ہیں, آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی, ڈیولپمنٹ ایجوکیشن پہ بات کرتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ٹرم 2-3 ٹرمز کا مجموعہ نظر آتی ہے. ان میں نمبر 1 ہے ڈیولپمنٹل ایجوکیشن, یا ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ سے مراد تو ہم یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جو رائزانہ چینج ہوتے ہوئے پروسیس ہے ایک, یہ جس میں ایک چینج آتی ہے, جو پہلے کنڈیشن ہوتی ہے اس میں پہلے کی نسبت وہ چینج ہو جاتی ہے. تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایجوکیشنل پروسیس میں جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. ایجوکیشنل پروسیس کی بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز اینڈ کریکولم, جب ان پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں ہم لیتے ہیں. اور جب ہم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن یا ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایجوکیشن کا رول دیکھتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ بیسیکلی ہیومن بینگ سے ریلیونٹ ہے اور ہیومن بینگ سے تعلق رکھتی ہے, اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں مین کریکٹر جو ہوتا ہے وہ ہیومن کیپٹل کا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن جو ہے جتنی بہتر ہوگی, جتنی اچھی ہوگی, اتنا ہمارا ہیومن کیپٹل اچھا ہوگا, اور ہیومن کیپٹل اچھا ہوگا تو وہ سوسائٹل ڈیولپمنٹ میں اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرے گا. اس طرح سے ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کہلاتی ہے, اس لحاظ سے کہ ایجوکیشن کا بیسک رول ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف اکانومی, فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے مراد ہم نے کہا کہ اسکولز اینڈ ٹیچرز اور جو ادارے ہیں, جو کریکولم ہے, جو میتھڈالوجی ہے وہ ہے. اور ڈیولپمنٹ فار ایجوکیشن جو ہے یا ایجوکیشنل فار ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری یا ملک کی اقتصادی جو حالت ہے اس کو بہتر کرنا, اور اس کی بنیاد چونکہ انسان بنتے ہیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ انسانوں سے متعلق ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک ذریعہ ہے فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. جی, ڈاکٹر اظہر ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اگلی پینلسٹ ہیں میڈم طاہرہ نوشاہی, اور ان کا تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف ایپسل سے. میڈم طاہرہ, خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں. آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو کس انداز سے دیکھتی ہیں, کیا نظریہ ہے آپ؟ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, امپروومنٹ کرتے ہیں, چینج لاتے ہیں, ریکوائرڈ چینج فار دی امپروومنٹ آف لائف اور دا ایگزسٹنس. سو بیسیکلی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم 2 فینومنا میں لیتے ہیں. ون از اٹس اے اسٹیٹ, آپ کا جو کنڈیشن ہے
اس کنڈیشن میں جیسے اسٹیٹسٹیکلی آپ ڈیٹا اور فگرز لے کر آتے ہیں, چاہے وہ اکنامک ہو, سوشل انڈیکیٹرز ہوں, جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ یہ ہے. سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے دیٹ از اٹس اے پروسیس آف اے کنڈیشن, جو ڈائنامک ہے کنڈیشن. اور جب ہم ڈائنامک کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ جو ہے اس کو ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ بھی لیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے تھرو ہم ری آرگنائز کرتے ہیں, ری اورینٹیشن کرتے ہیں اپنے اکنامک اینڈ سوشل سسٹم کے. سو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمپل کانسیپٹ بھی نہیں ہے, بلکہ اس کو جب آپ سیکنڈ فیز کے اندر لے جاتے ہیں سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ سے بیونڈ, اور وہ یہ ہے کہ امپرومنٹ آف لیونگ سٹینڈرڈس آف ہیومن بینگس. سو جب آپ ہیومن بینگس کے لیونگ سٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں تو پھر 3 کنڈیشنز آ جاتی ہیں. 1 کہ ریزنگ دا پیپلز لیونگ سچویشن, ایگزسٹنگ سچویشن, جس میں ان کی ہیلتھ, ایجوکیشن ہے, اکنامک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس ہے, پر کیپٹا انکم ہے, ان سب کو ریز کرنا. سیکنڈ کمپوننٹ جو آ جاتا ہے دیٹ از کریٹنگ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ, جس میں وہ اپنے آپ کو فلورش کر سکیں, اپنی دے ہیو اے فریڈم کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فریلی چوائس کر سکیں. اور تھرڈ چوائس کے لیے ہے کہ یو کریٹ سچ انوائرمنٹ, پرووائڈ دیم سچ اپرچونیٹیز ان دا فارم آف سروسز, ان دی فارم آف کموڈیٹی, کہ وہ اپنے لیے رائٹ جو ہے اس کو وہاں سے اپنی سوسائٹی سے اویل کر سکیں. سو ڈیولپمنٹ یہاں تک جب ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس پر آتے ہیں تو فردر آپ کے پاس ڈفرینٹ تھیریز آ جاتی ہیں جو ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس کو ڈفرینٹ ہاریزون کے ساتھ, ڈفرینٹ کانسیپٹس اور آسپیکٹس کے ساتھ ڈسکرائب کرتے ہیں, جس میں سے نمبر 1 جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ, جو فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر بھی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کا, ایک ایلیمنٹ بھی ہے, اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے, اور اس کو ہم میئر کرتے ہیں یوزلی جی ڈی پی سے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے ساتھ. اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کے کنٹری کا بیسیکلی کی ویلیو جو ہے اس کی آؤٹ پٹ کی فارم میں آتی ہے, کہ آپ کے کنٹری جو ہے وہاں سے کیا پروڈیوس ہو رہا ہے اور کس لیول تک ہے, اس کے کیا سٹینڈرڈس ہیں. پھر جب آپ اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ آپ کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ بھی لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. پھر سیکنڈ جو کمپوننٹ آ جاتا ہے جب آپ اکنامک ڈیولپمنٹ سے موو کرتے ہیں نیکسٹ تھیری کے اندر, اور وہ تھیری کہلاتی ہے ماڈرنائزیشن. سائنس ٹیکنالوجی کے ریولوشنز کے ساتھ جب آپ نے اس کو الائن کیا, اس کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ لے کر چلے, تو پھر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ سیمولیٹ کرتی ہے آپ کی اکنامک ورلڈ کے اندر. سو آپ جو ماڈرنائزیشن کے کانسیپٹ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن, انڈسٹریل سیکٹر کی فلورش, اور اس کے تھرو آپ جو ہے اپنے ڈومیسٹک پروڈکٹس جو ہیں ان کو کرتے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈس کو ہائی کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے. جب اس سے تھرڈ پہ آ جاتے ہیں دیٹ از ڈپینڈنسی کانسیپٹ ہے, اور ڈپینڈنسی کانسیپٹس کے اندر یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی, گلوبلی, countries those have a strong power on a control on a resources and the trade, they are developed countries. اور جو weaker countries ہیں they don't have such type of access or the strong trade background, وہ weaker اس concept میں ہے. تو یہ they have a dependency on each other. تھرڈ جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے 1 step موو ہے, اور وہ ہے گلوبل ٹریڈ کے اندر. گلوبلائزیشن میں فری ٹریڈ اکانومی کی بات کی گئی ہے, کہ جہاں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کنٹری جو ہے وہ انوالو ہو, آپ انڈیویجول بیسس کے اوپر ایسے کیا کہتے ہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس کے تھرو آپ گلوبلائزیشن کے فینومنا کے اندر اپنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کرتے ہیں. مور اور لیس یہ سارے ابھی تک ہم نے جو ہیں بات کی یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ ساری تھیریز آتی ہیں. اس سے آگے جب آپ 1 step موو کرتے ہیں, اور وہ تھیری کہلاتی ہے, اور ویری امپورٹنٹ بھی ہے جب ہم ایجوکیشن کے کانسیپٹ میں بھی دیکھتے ہیں, اور وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ تھیری. ہیومن ڈیولپمنٹ تھیری میں آپ ہیومن بینگز کے لیے 1 کنڈیوسو انوائرمنٹ پروڈیوس کریں, اور اس انوائرمنٹ کے اندر ان کے لیے ان کو اس ایکسیسیبلٹی ہو, ایکویلٹی ہو,
اور ان کو وہ ریسورسز اور اپرچونیٹیز اویل کرنا چاہیں جس میں دے ہیو اے فری فریڈم. اور اس میں جب آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھرو ایجوکیشن اینڈ اسکل آپ ان کو اکوپڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اکنامک, سوشل اور باقی جتنی لائف کے اسپیکٹس ہیں ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیو ممبر کے طور پر پارٹیسپیٹ کر سکیں. نیکسٹ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ضرور یہاں پر کہوں گی اور وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر جو اسٹرانگیسٹ کمپوننٹ ہے دیٹ از اور فیکٹر ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے ریسورسز کو اتنا ویژنری یوز کریں, سینسیبل وے میں یوز کریں کہ نیکسٹ جنریشنز جو ہیں ان کے لیونگ کے لیے بھی پاسبل ہو سکے. اپنے انوائرمنٹ کو کنڈوسیو کریں. آپ اس میں جیسے کاسٹ افیکٹو انالیسز کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ کے لیے وہ پروجیکٹس اور چیزیں لے کر آ رہے ہیں اس کا اس کے اوپر ایفیکٹ اور امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور وہ کیا سسٹینیبل ہے یا نہیں. سو لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایگزسٹنگ ریسورسز کو نہیں صرف دیکھیں گے بلکہ آپ فیوچر جنریشنز کے لیے ریسورسز اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو لے کر چلیں گے. پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپوننٹ آ جاتا ہے اور دیٹ از ڈسٹریبیوٹیو جسٹس, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ 20th اور 21st سینچری میں ایک بہت اسٹرانگ کمپوننٹ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں بھی فردر اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ورنریبل گروپس ہیں, مارجنلائز گروپس ہیں, آپ ان کے لیے ایکولی ایکسیس رکھیں کہ وہ ریسورسز کی طرف اپروچ کر سکیں, اپنی ڈیولپمنٹ کر سکیں اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. سو جب آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 فینومناز ڈیبیٹیبل ہیں. 1 کہ آپ کی گورنمنٹ کن ریسورسز کو کن نیڈس کے لیے جو ہے نیچرل ریسورسز یا کون سی نیڈس جو ہیں ان کے لیے وہ رسپانسیبل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان ریسورسز تک تمام کے تمام گروپس جو ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں ان امپلائمنٹ اگر آپ کہتے ہیں پور ہیں ان کے لیے ہے, کوئی اس طرح سے ورنریبل کسی بھی ڈائریکشن میں چاہے وہ جینڈر وائز ہے, کوئی بھی ڈائیورسٹی کے اکارڈنگلی جغرافیکل ایشوز ہو سکتے ہیں جن کے تھرو ان کو مارجنلائز کیا گیا ہوا ہے یا وہ مارجنلائز گروپس ہیں, تو دے ہیو اے رائٹ کہ ان کو آپ ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ بھی آپ کی سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. سو ڈیولپمنٹ سمپلی آپ امپروومنٹ ورڈ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کی اکنامک, سوشل, آپ کا سوشل انوائرمنٹ, کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کو آپ لے کر چلیں. اور نہ صرف یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کی بلکہ آپ کی سوسائٹی کی, ورلڈ وائڈ, پھر آپ اس کے گلوبلائزیشن اسپیکٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فیوچر جنریشن جو ہے ان کے لیے بھی آپ اپنے ایسیٹس اور ریسورسز جو ہیں وہ سینسیبل وے میں یوز کریں اور اپنی لائف کو بھی سمپل اور اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں اور فیوچر جنریشن کے لیے بھی. اور آخر میں یہ کہوں گی ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ کہ امپاورمنٹ, گیو دا امپاورمنٹ. امپاورمنٹ بیسیکلی کیا ہے, آپ چاہے پولیٹیکل ہو, سوشل ہو, ریسورسز کی ہو, آپ ان کو یہ امپاور کریں کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں سوسائٹی کے اندر. سو انڈیویجول آپ کا کور یونٹ ہے سوسائٹی کا, آپ کی کیا کہتے ہیں اکنامک ورلڈ کا, اسٹرینتھ دیم. اور ایجوکیشن بیسیکلی کیا ہے, آپ کی بیک پر ان تمام فینومناز اور تھیری کو اسٹرینتھ کرتی ہے. اکنامک ورلڈ کے لیے اسٹرانگ اسکلفل ہیومن کیپٹل پرووائڈ کرتی ہے, بیہیویئر چینجز لاتی ہیں تاکہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی سائیکلوجیکل, کوئی کرمنل, کوئی کسی قسم کے ایسے کرائم سے ریلیٹڈ یا ایشوز ہیں ان کو آپ ریزالو کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی سوسائٹی کو جو کہ آپ کے اسٹیگنس ہیں سوسائٹی کے اندر, چینج کو جو ہے وہ اس کے لیے ٹیبوز اور پریشر گروپس ہیں ان کو بھی آپ ایجوکیشن کے تھرو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. سو ایجوکیشن آپ کی ڈیولپمنٹ چاہے وہ کسی بھی کانسیپٹس کے اندر ہو آپ کو ایک موڈ پرووائڈ کرتی ہے, چینج کے لیے بھی, امپروومنٹ کے لیے بھی. طاہرہ نوشاہی صاحبہ ہمارے ساتھی, میں ان کا شکریہ ادا کروں گی. یہاں پر نیکسٹ پینلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں میڈم ثروت مقبول. آپ کو یہاں پر خوش آمدید کرتی ہوں. میڈم آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کی ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم بات ڈیولپمنٹ ایجوکیشن میں کی ایلیمنٹس کی کریں تو بنیادی طور پر وی ہیو 4 میجر ایلیمنٹس
in development education. What are these? Let's see. Attitude and values. This is the most important element of development education. اور اس جو ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز ہیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، اس میں اٹس آل اباؤٹ دا سوشل رسپانسبلٹیز، اباؤٹ لرننگ بیہیویئر، کہ what the student have learned, what the learning behavior they have about the knowledge they have learned, beliefs about subject knowledge and society. And the second most important element of development education is knowledge, ideas and understanding. What you have learned, what is your ideas about that, and what you have understand about that. And then the third most important is skills and capabilities. Under this heading, skills and capabilities, we have skills that help us understanding and engaging with our world. Analytical and communication, how you communicate, what kind of communication skills you have learned. And then intrapersonal skills and social skills, ability to link knowledge and understanding with the action. And the fourth important element of development education is social relationship, personal behaviors, experiences and actions. What you have, what kind of experience you have gained and how you are going to action it or react it. And then fulfilling potentials, actions and behaviors. سروت صاحبہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. نیکسٹ پینلسٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کروں گی اور وہ ہیں ہمارے ساتھ حامد صاحب. حامد صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں دیگر پینلسٹ کے ساتھ ساتھ. آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کانسیپٹ کے اوپر بات کی، ہمارے جو دیگر پینلسٹ ہیں سب نے اپنے اپنے انداز سے اس پر وضاحت کی تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ قابل فہم ہو سکے. آپ یہ بتائیے آپ سوسائٹی میں ترقی کو اور ایجوکیشن کو، ان دونوں کے تعلق کو آپس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ آپ کے پاس اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے تو اس سے کچھ پازیٹیو امپروومنٹ ہے یا ٹو ایڈوانس، اور ایجوکیشن آپ کے پاس وہ پروسیس ہے جس میں آپ ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرتے ہیں. جو ہیومن کیپٹل ہے وہ ان دا لانگ رن ڈیولپمنٹ کے اون انڈیکیٹرز کو پورا کرتے ہوئے نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ کے کنسیپٹ کو لے کے چلتا ہے. جب ہیومن بینگ کو، انڈیویجولس کو ہیومن کیپٹل بنایا جاتا ہے تو جیسے جیسے ایجوکیشن ان کو، ان کی کوالٹی کو، ان کی پرفارمنس کو، ان کی کیپیبلٹیز کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں جا کے، اپنے آرگنائزیشنز میں جا کے جب ان کی پرفارمنس کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے تو سنرجی کے کنسیپٹ سے اس آرگنائزیشن کا، اس سیکٹر کا اور ان دا لانگ رن نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز. اب ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز نیشنل لیول پہ سوشل انڈیکیٹرز الگ ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز الگ ہیں. ان سارے انڈیکیٹرز کے کنسیپٹ، فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ کے کنسیپٹ کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کوانٹیٹیو ہے اور کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہے. آپ پرائمری سیکٹر پہ فوکس کریں تو اگر آپ کے پاس انرولمنٹ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر پورا ہو رہا ہے. آپ کے پاس نمبر آف پی ایچ ڈیز، ایم فل پروڈیوس زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن لیول پہ جو ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو اٹ مینس آپ کے پاس جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے پاس ایک کوالیفائڈ ہیومن ریسورس پروڈیوس کرتی ہے فار آل سیکٹرز آف اکانومی، جو ان دا لانگ رن آپس میں انٹیگریٹڈ لیول پہ کنٹریبیوٹ کر کے وہ ڈیولپمنٹ کے کنسیپٹ کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں، آپ سارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہی، آپ نے باقی جو ہمارے پینل ممبرز تھے، ہمارے جتنے اسکالرس تھے، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. آپ کیسے سم اپ کریں گی پورے یونٹ میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سہل ہو جائے سمجھنا؟ اس یونٹ کو جس طرح سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے وہ ایسے ہے کہ ہم مینلی بات کرتے ہیں 1947 آنورڈس کہ پاکستان جب سے بنا تب سے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کیا کیا کنسیڈر کیے گئے اور ان پہ کیسے کیسے کام کیا گیا. 1947 آبویسلی ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس ایئر ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایگزیکٹلی پڑھیں کہ 1947 میں جب ملک بنا اس وقت ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کہاں موجود تھے.
اور پھر ہم 10 سالوں کے پیریڈ میں یا ہم 20 ایئرس کے پیریڈ میں اگر دیکھتے جائیں تو اکنامک رپورٹس آتی ہیں, ڈیولپمنٹ رپورٹس آتی ہیں, ان کو ضرور پڑھیں. اس سے ان کو اندازہ یہ ہوگا کہ یہ جو مختلف ایلیمنٹس ہم نے اس یونٹ میں ڈسکس کیے, ٹھیک ہے, وہ سیپریٹلی کیسے کیسے ڈیولپ ہو رہے تھے اور پھر ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا. ٹھیک ہے, یعنی مجموعی طور پر ان کو کیسے کیونکہ دیکھیں اگر ہم فار انسٹنس ہم لا اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لا اینڈ جسٹس از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو پروویژن آف ایجوکیشن, پروویژن آف ہیلتھ. ٹھیک ہے, ہر انسان کے کیا رائٹس ہیں, اسٹیٹ نے اس کو کیا پرووائڈ کرنا ہے, رائٹس کی اویئرنیس کتنی ہے. مجھے اشفاق احمد صاحب کی ایک کوٹیشن یہاں پہ یاد آ رہی ہے اور میں ضرور وہ دینا چاہوں گی کہ اشفاق احمد صاحب نے زاویہ پروگرام میں بولا بھی اور ان کی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جب بھی سڑک پر نکلو, تو کیونکہ جس وقت ان کا پروگرام چل رہا تھا تو سینسس کہتا تھا کہ 16 کروڑ آبادی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی سڑک پہ نکلو تو یاد رکھو کہ تمہارا اس ملک پر 1/16 کروڑ حق ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کو سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ انڈیویجول بھی یہ غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی رائٹ ہے اور ہر چیز کے اوپر میرا رائٹ ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شہر کی آبادی, میرے انسٹیٹیوشنز کی آبادی, ٹھیک ہے, کیسی ہے اور میرا کتنا رائٹ ہے اور میں نے کتنا رائٹ دوسروں کو دینا ہے. حقوق اور فرائض دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جہاں میرا حق ختم ہوتا ہے نا وہاں سے کسی اور کا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, تو اس ریلیشن شپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور ان تمام انڈیکیٹرز کے آپس کے ریلیشن شپ کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوں گے تو ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, جن سافٹ ایریاز کی ہم نے شروع میں بات کی کہ ہیومن انٹریکشن کیسا ہے, لوگوں کا آپس میں رویہ کیسا ہے, لوگ ویلفیئر چاہتے ہیں لیکن کرتے بھی ہیں یا نہیں, تو وہ جیسے جیسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوتے ہیں, جیسے جیسے لا اسٹرینتھن ہوتا ہے, جیسے جیسے انفراسٹرکچرز ڈیولپ ہوتے ہیں تو رویوں پر ان کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا آپس میں انٹریکشن اس پورے یونٹ کو سمجھنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو میک اپ کرے. ترقی جتنی زیادہ ہوگی لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ انفلوئنس اس کا آئے گا. بالکل صحیح. ڈاکٹر آفشاں بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اتنے اچھے طریقے سے اتنے سہل انداز میں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے. مجھے بہت مزہ آیا پرسنلی آج کے پروگرام میں. اپنے گیسٹ کا یہاں پر ہمارے جتنے پینل ممبرس ہیں سب کا میں شکریہ ادا کروں گی. اور اسٹوڈنٹس, آج کی ڈسکشن آپ نے سنی. ہمارا پروگرام جو اس سیریز کا, اس کورس کا آج پہلا پروگرام تھا اور آج کا ٹاپک جو ہمارا زیر غور آیا تھا وہ تھا واٹ از ڈیولپمنٹ ایجوکیشن. ہم نے اس میں انڈیکیٹرز کے اوپر بھی بات کی, ایلیمنٹس کے اوپر بھی بات کی, کافی تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس کرنا اب آپ کا کام یہ ہے کہ جتنا آپ کو سمجھ آیا بہت اچھی بات ہے, اور جو نہیں سمجھ آیا اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو بک کو فالو کرنا پڑے گا. اپنی ورک شاپس کو اٹینڈ کیجیے, اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کیجیے, آپ کے ٹیوٹرس کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہوں گے. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے صدف منصور کو اور ہمارے پینل ممبرس کو اجازت. اللہ حافظ.